پی ٹی آئی کے 2014 دھرنے پر کتنا خرچہ آیا اور اسلام آباد مارچ پر کتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے؟ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئے تلاطم کا آغاز کیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر جلسوں کے اختتام پر پی ٹی آئی چیئرمین 25 مئی کو اسلام آباد مارچ کا اعلان کر چکے ہیں۔ عمران خان کے مطابق نئے الیکشن کی تاریخ کے اعلان تک اس مارچ کے شرکاء اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ادھر وفاقی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی عندیہ نہیں دیا گیا کہ جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کا مارچ ایک دھرنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ دھرنا کتنی دیر تک برقرار رہے گا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ دھرنے کی طوالت کے لیے درکار معاشی وسائل تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ دھرنا پی ٹی آئی کی جیب پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہاں جلسوں، مارچ اور دھرنوں پر اخراجات کے جائزے کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بڑے جلسوں اور دھرنوں پر کتنا اور کس مد میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ 2014 کے پی ٹی آئی دھرنے پر کتنے اخراجات ہوئے تھے؟ پاکستان میں دھرنوں اور لانگ مارچ کے حالیہ سیاسی تاریخ میں 2014 میں ہونے والے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا بے حد اہمیت کا حامل ہے، جس کا ایک پہلو دھرنے کا دورانیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ دھرنا 126 دن جاری رہا تھا، جس کا آغاز بھی ایک لانگ مارچ کی صورت میں لاہور سے 14 اگست کو ہوا اور 15 اگست اسلام آباد پہنچنے کے بعد 18 اگست کو عمران خان نے وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون، وہ علاقہ جہاں اہم سرکاری عمارات موجود ہیں، میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2014 کے دھرنے کے شرکاء کے کھانے پینے کے انتظامات اور اخراجات اٹھانے والوں میں جڑاں سے تعلق رکھنے والے خان بہادر ڈوگر بھی شامل تھے، جنہوں نے 2018 میں جڑاں کے صوبائی حلقہ پی پی 100 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 2014 کے دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی مد میں کتنا خرچہ ہو رہا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ جس وقت میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو شرکاء کی تعداد 35 سے 40 ہزار کے درمیان تھی، جن کے کھانے پینے کا خرچہ لگ بھگ 20 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا تھا، لیکن آخری دنوں میں عوام کی تعداد کم ہونے سے روزانہ کا خرچہ کم ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ 19 اگست کو عمران خان اور طاہر القادری نے اپنے کارکنوں سمیت پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا، اور 30 اگست کو دھرنے کے شرکاء کی پولیس سے اس وقت جھڑپ ہوئی جب انہوں نے مبینہ طور پر پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دھرنے کے انتظامی امور دیکھنے والے ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 30 اگست کے واقعے کے بعد دھرنے کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اگلے دن پی ٹی آئی کے لوگ دھرنے میں شریک ہوئے، مگر وہ لیڈروں کی تقریریں سننے کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ پھر یہی معمول رہا، یوں دھرنے کے روزانہ کے خرچے میں بھی فرق آ گیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن علی نواز ایوان سے جب سن 2014 کے دھرنے پر روزانہ کے اخراجات سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ 2014 کے دھرنے کے شروع میں شاید 20 لاکھ تک روزانہ، جبکہ آخری دنوں میں 5 لاکھ تک خرچ آتا تھا۔ علی نواز ایوان کے بقول پی ٹی آئی کے جلسوں اور دھرنوں میں شامل ہونے والی عوام زیادہ تر اپنا خرچ خود اٹھاتے ہیں، کیونکہ لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ لیکن دھرنے میں کھانے پینے کا خرچ تو صرف ایک حصہ ہے، ایسے کئی اور عوامل بھی ہیں جو کسی بھی قسم کے بڑے سیاسی اجتماع کا لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں اور خرچ کی بڑی وجہ بھی بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ ساؤنڈ سسٹم کا بھی ہے، جس کے بغیر کوئی بھی بڑا سیاسی اجتماع نامکمل تصور ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے 6 سال قبل ہونے والے دھرنے میں آصف نذر یعنی ڈی جی بٹ نے ساؤنڈ سسٹم کا انتظامات سنبھالے تھے۔ ساؤنڈ سسٹم کا 126 دن کے بل کتنا بنتا ہے؟ اس حوالے سے آصف نذر
یعنی ڈی جی بٹ نے بتایا کہ یہ بل 14 کروڑ کا تھا۔ اسلام آباد مارچ پر کتنا خرچہ آ سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق اسلام آباد مارچ اور ممکنہ دھرنے سے عوامی دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جلد از جلد عام انتخابات کا اعلان کرے، لیکن اسلام آباد مارچ پر کتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد مارچ میں خدمات دینے والے ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر 50,000 لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ دھرنا 5 دن تک رہتا ہے تو اس میں تمام اخراجات کا تخمینہ 15 کروڑ سے 20 کروڑ تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ محض اسلام آباد پڑاؤ ڈالنے کا خرچہ ہے۔ ان گاڑیوں کے کرائے، پٹرول اور ڈیزل اور عملے کا خرچ شامل نہیں جو منصوبے کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر، سندھ، پنجاب یا خیبر پختونخوا سے آنی ہے۔ اس مارچ اور دھرنے کے لیے ابتدائی 5 دن کے انتظامات میں محض ساؤنڈ سسٹم پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ روزانہ 1 کروڑ 73 لاکھ بنتا ہے۔ لائٹس، ٹرک اور جنریٹر کا خرچہ الگ ہے۔ واضح رہے کہ ٹرکوں پر ساؤنڈ سسٹم انسٹال ہوتا ہے اور ہر ٹرک پر لائٹس لگائی جاتی ہے اور ایک جنریٹر بھی موجود ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد مارچ کے لیے لگ بھگ ایسے 122 ٹرک تیار کیے گئے ہیں اور ایک ٹرک کا خرچہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 24,000 روپے بنتا ہے۔ یہ ٹرک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع جہاں سے اسلام آباد کی طرف قافلے آنے ہیں بھیجے جائیں گے، جن میں خیبر پختونخوا سے ڈی آئی خان، بنوں، کوہاٹ، پشاور، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور چارسدہ، جبکہ پنجاب سے چکوال، جہلم، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، اوکاڑہ اور ملتان شامل ہیں۔ دھرنے کے دوران بڑی تعداد میں جنریٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف دھرنوں، جلسوں اور اجتماعات میں جنریٹر مہیا کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ایک جنریٹر کا روزانہ کا کرایہ 15,000 تک ہوتا ہے۔ ایک بڑا جنریٹر فی گھنٹہ 20 لیٹر تیل استعمال کرتا ہے اور اس دھرنے میں 100 سے زائد جنریٹر استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اس سوال پر صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن علی نواز ایوان کا کہنا تھا کہ سارا خرچہ پارٹی کے چاہنے والے خود برداشت کر رہے ہیں اور نامنظور.com ویب سائٹ پر ہمارے پاس اس ضمن میں اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی ہے۔ دھرنوں اور جلسوں کے وہ خرچے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ آصف نذر یعنی ڈی جی بٹ نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو کچھ دن پہلے روانہ ہونا پڑتا ہے۔ اس شہر تک پہنچنے کے لیے اگر 1 دن کا سفر ہے تو ایونٹ سے تقریباً 3 دن پہلے روانہ ہونا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا خرچہ زیادہ پڑتا ہے، لیبر کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو 3 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے پر چلا جاتا ہے۔ اگر لاہور سے اسلام آباد جا کر ساؤنڈ سسٹم نصب کیا جائے تو فی دن خرچے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کتنا بڑا سسٹم لگنا ہے، کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جلسہ کتنا بڑا ہے، عوام کی تعداد کتنی ہے۔ پی ٹی آئی جلسوں کے انتظامی امور دیکھنے والے ایک عہدیدار نے بتایا جس شہر میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اس شہر کا کوئی شخص جب جلسہ گاہ یا دھرنے کے مقام پر پہنچے تو وہ خود اپنی جیب سے کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن جلسہ گاہ میں موجود ہر شخص اپنی جیب سے کھا اور پی نہیں رہا ہوتا۔ ان کے مطابق جلسہ گاہ اور دھرنے میں دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو انتظامیہ کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی پر مامور ہے، کوئی ڈرائیور ہے، تو ان لوگوں کو کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء کا خرچہ کہیں سے کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جلسہ گاہ میں آنے والی گاڑیوں اور پیٹرول، ہیلی کاپٹر کا خرچہ، جنریٹرز، انٹرنیٹ ڈیوائسز، کنٹینرز کا عملہ اور اس میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگ، یہ سب ایسے خرچے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اخراجات کا تخمینہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کی کھوج میں صبغت اللہ ہیڈ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ پی ٹی آئی اسلام آباد سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر شہر میں سوشل میڈیا ٹیم ہے جو بغیر کسی معاوضے کے کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے جلوسوں میں مجمع کی تعداد کے مطابق انتظامات کیے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی اسلام آباد کی سوشل میڈیا انتظامیہ میں 50 ممبرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ 27 مارچ جلسے کے انتظامات سوشل میڈیا سیکریٹری جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں اپنے خرچ پر آئے اور یہاں انتظامات دیکھے۔ تاہم ان کی اس بات سے ہر کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ اس ضمن میں ایک
عہدیدار کا کہنا تھا کہ کوئی اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ مفت میں کام کرتا رہے۔ لازمی طور پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے لوگ معاوضے لیتے ہیں۔ جھنڈے کسی بھی جلسے کا لازمی جز ہوتے ہیں، مگر ان جھنڈوں پر کتنی لاگت آتی ہے اور یہ کہاں تیار کیے جاتے ہیں، اس جانب عام لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ جھنڈے تیار کرنے والے ایک کاریگر کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے اندر 5,50,00,000 کے قریب جھنڈے تیار کیے گئے ہیں۔ 3 ہفتے قبل کی لاگت فی جھنڈے پر 280 روپے بنتی ہے۔ جلسوں کے انتظامیہ میں سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ جھنڈوں کا خرچہ اس طرح سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر 20 لاکھ جھنڈوں کا آرڈر دیا جائے تو وہاں سے کم جھنڈے تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی گنتی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ملتان جلسے اور اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ جلسے پر کتنا خرچہ آیا؟ پی ٹی آئی کے ملتان جلسے کے انتظامات کی ذمہ داری ایک مقامی ادارے گرین لینڈ کے سپرد تھی۔ اس جلسے کا تخمینہ شروع میں 45 لاکھ لگایا گیا، لیکن جلسہ بڑھ گیا اور خرچہ بھی، اور یہ رقم 65 لاکھ تک چلی گئی۔ اس 65 لاکھ میں محض اسٹیڈیم کے اندر کے اخراجات شامل ہیں، جس میں 14,000 کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، ڈی جی لاہور اور ملتان سے لیا گیا، سکینر گیٹ، 3 جگہوں پر سکرین لگنے کے ساتھ پانی، ٹینٹ اور سٹیج کے اخراجات شامل تھے، لیکن اسٹیڈیم سے باہر کے اخراجات کا کوئی تخمینہ نہیں۔ ملتان کے سینئر صحافی شاکر حسین شاکر کہتے ہیں کہ ملتان جلسے میں جو اخراجات کا تخمینہ ابتدائی میں لگایا گیا وہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ یہ ایک کامیاب شو تھا جس میں ملتان، بہاولپور، سہیوال، ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے عوام نے شرکت کی اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف جلسے کے انتظامی امور کی نگرانی کرنے والے ایک شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس جلسے پر 2,35,00,000 خرچہ آیا تھا۔ اس میں ہر چیز کی لاگت شامل تھی، جس میں کرسیوں، صوفے، لائٹس، کنٹینرز وغیرہ کا خرچہ شامل ہے، لیکن اس جلسے میں باہر سے آنے والی ٹرانسپورٹ، اس میں استعمال ہونے والا پیٹرول و ڈیزل، عملے کا خرچہ شامل نہیں، اور نہ ہی اس میں جڑواں شہروں میں لگنے والے پینا فلیکس اور جھنڈوں کی لاگت شامل ہے۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن علی نواز ایوان کا کہنا تھا کہ اس پر لاگت لگ بھگ 1 کروڑ تک ہو سکتی ہے، اور کراچی میں ہونے والے جلسے کی لاگت 1,60,00,000 تک آئی، جبکہ لوگ زیادہ تر اپنا پیسہ خود خرچ کرتے ہیں۔ چیف ایڈمنسٹریٹر پاکستان تحریک انصاف زاہد کاظمی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کا رائیونڈ میں ہونے والے تبلیغی اجتماع سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرز پر پی ٹی آئی کا یہ سیاسی اجتماع ہوتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔